آپ ایگزامپلز دیتے ہیں یہاں پہ افریقن ملکوں کے جب ڈیفینڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ کا بین، آپ کیوں نہیں ایگزامپل دیتے کہ جی برطانیہ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ ایگزامپل کیوں نہیں دیتے امریکہ میں کیا ہوتا ہے یا اسکینڈینیوین ممالک میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ڈیفینس ہے جی افریقہ میں یہ ہو رہا ہے، جی کینیا میں بھی تو یہی ہوتا ہے. کیا آپ کا ماڈل کیا ہم نے کینیا بننا ہے، افریقہ بننا ہے؟ کیا ہم نے صدام حسین کا عراق بننا ہے؟ ہم نے نہیں بننا. ہم نے ایک فلاحی جمہوریت بننا ہے جہاں پہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن ہوگی، جہاں پہ لوگوں کی عزت ہوگی، لوگوں کے گھروں میں نہیں گھسیں گے آپ، لوگوں کو فیئر ٹرائل ملے گا. تو اس وجہ سے خدا کا خوف کریں. دنیا آپ پہ ہنس رہی ہے، آپ کہتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف پھر پیسے نہیں دیتا، ہم پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو کہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی آپ کے ملک کے اندر؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے 11 سپٹمبر کو. اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل آپ کو پتا ہے پوری دنیا کا ایک واچ ڈاگ ہے جو آبزرو کرتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز، خاص کر جو یونائٹڈ نیشنز کی ڈکلریشن آن ہیومن رائٹس ہے اور باقی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے انسٹرومنٹس ہیں، کیا اس کی کہیں وائلیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، پھر اس پہ وہ رپورٹ دیتے ہیں. اور یہ پوری دنیا اس کو سب سے معتبر ادارہ مانتی ہے. اب ہوا کیا، انہوں نے 11 سپتمبر کو کہا 3 آبزرویشنز ہیں، فائنڈنگز ہیں. The authorities in Pakistan must immediately release عمران خان صاحب. ڈیٹینشن مطلب کہ خان صاحب کی جو قید ہے آف عمران خان صاحب از آربٹری اینڈ انلیگل، غیر قانونی ہے. یہ بغیر کسی طریقہ کار کے ان کو قید کیا گیا، بغیر کسی قانون کے آئین پہ عمل کر کے. اور یہاں پہ ان کے کیسز میں پری ٹرائل وائلیشنز ہوئی ہیں، ڈیورنگ ٹرائل وائلیشنز ہوئی ہیں، ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا. یہ سارے کیسز ان پہ جو بنے ہیں یہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز، ایکسٹرینیس کنسیڈریشنز اور اسٹیٹ کی پاور کو مس یوز کر کے بنائے گئے ہیں. یہ پہلے میں راؤت صاحب کے ساتھ 2 پریس کانفرنسز کر چکا ہوں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. آپ کو انٹرنیشنل سطح پہ آپ کی بےعزتی ہو رہی ہے کہ آپ نے دنیا کے قانون اور پاکستان کے قانون کا مذاق بنایا ہوا ہے. یہ پہلے آپ کے خلاف یو این ورکنگ گروپ کی بھی فائنڈنگ آئی ہے، 2 مہینے پہلے آئی ہے. وہ بھی یہی بات کرتے تھے آپ نے غیر قانونی عمران خان کو پکڑا ہے، ان کو امیڈیٹلی ریلیز کریں. ان کے سارے ہیومن رائٹس کی آپ نے وائلیشن کی ہے. اس سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹس آف بیورو جو ہے ان کا 2023 کی ان کی رپورٹ آئی ہے، یہی فائنڈنگز ہیں. آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ نارتھ کوریا ہیں؟ آپ کو لگتا ہے آپ کوئی تھرڈ ورلڈ کینیا ہے، وہ ویسا ملک ہے؟ آپ کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں، آپ کا آئین کہتا ہے کہ انٹرنیشنل لا آپ پہ بائنڈنگ ہوگا، آپ ریٹیفائی کریں گے جب کوئی ٹریٹی تو وہ آپ نے اس کو اپنے ملک کا قانون ہی سمجھنا ہے. آپ جی بالکل ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی طرف سے فائنڈنگ آئی تو پوری دنیا آپ کو بنانا ریپبلک سمجھ رہی ہے. آپ ایگزامپلز دیتے ہیں یہاں پہ افریقن ملکوں کے جب ڈیفینڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ کا بین، آپ کیوں نہیں ایگزامپل دیتے کہ جی برطانیہ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ ایگزامپل کیوں نہیں دیتے امریکہ میں کیا ہوتا ہے یا اسکینڈینیوین ممالک میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ڈیفینس ہے جی افریقہ میں یہ ہو رہا ہے، جی کینیا میں بھی تو یہی ہوتا ہے. کیا آپ کا ماڈل کیا ہم نے کینیا بننا ہے، افریقہ بننا ہے؟ کیا ہم نے صدام حسین کا عراق بننا ہے؟ ہم نے نہیں بننا. ہم نے ایک فلاحی جمہوریت بننا ہے جہاں پہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن ہوگی، جہاں پہ لوگوں کی عزت ہوگی، لوگوں کے گھروں میں نہیں گھسیں گے آپ، لوگوں کو فیئر ٹرائل ملے گا. تو اس وجہ سے خدا کا خوف کریں. دنیا آپ پہ ہنس رہی ہے، آپ کہتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف پھر پیسے نہیں دیتا، ہم پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو کہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی آپ کے ملک کے اندر؟ تو اس وجہ سے ایک شخص کو آپ نے بے گناہ قید رکھا ہوا ہے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کی پوری پاور استعمال کرنی ہے ٹو انشور کہ وہ کنٹینیوسلی انکارسریٹڈ رہے، وہ جیل سے باہر نہ آئے، جس کی نہ آپ کو آئین کی پرواہ ہے، نہ آپ کو قانون کی پرواہ ہے، نہ آپ کو ہیومن رائٹس کی پرواہ ہے، نہ آپ کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز کی پرواہ ہے. لیکن میں مانتا خان صاحب کو ان کی تعریف کرنا بنتی ہے کہ خان صاحب نے اف تک نہیں کیا. جیسے شبلی صاحب بتا رہے تھے کہ ان پہ آپ نے کیا ظلم ڈھائے، کس طرح ان کو رکھا اٹک جیل میں، پھر یہاں پہ رکھا، لیکن اس شخص نے شکایت تک نہیں کی، لیکن وہ حالات سے لڑتا رہا. ایک شبلی صاحب سے اجازت دوں گا، مجھے احمد فراز صاحب کا اس چیز پہ وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ وہ خان صاحب دیکھیں میں کہتا ہوں وہ شکایت نہیں کرتے ان کے ساتھ جتنا ظلم ہوا، لیکن 750 کے اسٹامپ پیپر والے لیڈرز ہوتے تھے گر کے ہمیں ملک سے باہر بھیجیں. وہ شبلی احمد فراز صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی، ہم کے دکھ اوڑھ کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں، ہم کے دکھ اوڑھ کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں، ہم بازار میں
زخموں کی نمائش نہیں کی ہم نے. تو خان صاحب نے نمائش نہیں کی, لیکن بڑے زخم اگر کسی دن وہ بتانے پہ آئے تو میرے خیال سے آپ کا اور کیا کہتے ہیں وہ یہاں پہ بڑے خوفناک قسم کے انکشاف ہو سکتے ہیں. لیکن وہ شخص ہے, وہ برداشت کر رہا ہے, لیکن اتنا ظلم نہ کریں کہ اس کی عوام ہی آپ کو پھر جواب دہ کرنا شروع کر دے.